چاند کو خود ایک میں وفا کی راہ میں گرد و غبار ہونے تک میں تیرے ساتھ ہوں، تیرا شکار ہونے تک. سب کھیل آتے ہیں مجھے، شعر سننا. چاند کو حسن گلابوں کو نزاکت دی ہے، اس نے مٹی کو بھی انسان کی صورت دی ہے. چاہتا ہوں کہ تیرے ساتھ کٹے عمر، مگر وقت نے چند ہی لمحوں کی اجازت دی. تو یہ جو چند لمحوں کی اجازت مجھے ملی ہے، مجھے بتایا گیا میں صرف 5 منٹ ہوں ایک مختصر سی نظم لے کر آپ کے درمیان. جمالیاتی احساس شاعری کا سب سے بڑا جز ہے. عرفان اظہار صاحب اور یہاں تمام لوگ ہی بیٹھے، میں کیا کہوں، صرف ایک نظم پڑھتا ہوں، خاموشی سے نظم سماعت کیجیے گا، سنیے گا. جب میں کلائمیکس پر پہنچوں تو شاید علی گڑھ اور علی گیریئنس کا حق ادا کر پاؤں. وہ آپ کی تالیاں اور آپ کی دعائیں مجھے بتا دیں کہ نظم پڑھتا ہوں، بالکل سناٹے میں سنیے گا. وہ محبت میں ڈوبی ہوئی شام تھی، وہ محبت میں ڈوبی ہوئی شام تھی، ہر طرف تھے دھنک رنگ بکھڑے ہوئے، گھل رہا تھا فضاؤں میں ایک عطر سا، چل رہی تھی ہوا ایسے انداز میں جیسے چوتھی کی دلہن کے دھیمے قدم. وہ محبت میں ڈوبی ہوئی شام تھی، ہر طرف تھے دھنک رنگ بکھڑے ہوئے، گھل رہا تھا فضاؤں میں ایک عطر سا، چل رہی تھی ہوا ایسے انداز میں جیسے چوتھی کی دلہن کے دھیمے قدم. چاندنی ایسے چٹکی تھی چاروں طرف جیسے کوئی پری پنکھ پھیلائے ہو، ایک ستارہ تھا ظلمت سے یوں بے نیاز جیسے دیوانہ دنیا کو ٹھکرائے ہو. کسمساتی تھی پربت پہ ایسے گھٹا جیسے کھلنے کو بیتاب بندے قبا، پھر نظر آئی مجھ کو وہ خوشبو بدن جیسے حرف دعا جیسے حرف سخن، نرم و نازک سی ایک شاخ گل کی طرح، دو کناروں کے بیچ ایک پل کی طرح، اپنی آنکھوں میں کاجل لگائے ہوئے، اپنی پلکوں پہ بادل اٹھائے ہوئے، تھوڑی سمٹی ہوئی کچھ لجاتی ہوئی، نغمے دوستی گنگناتی ہوئی، کتنے مرجھائے پھولوں میں جاں آئی تھی، میرے سپنے میں اردو زبان آئی تھی. بہت شکریہ. کتنے مرجھائے پھولوں میں جاں آئی تھی، میرے سپنے میں اردو زبان آئی تھی. میرا وقت ختم ہو گیا. اور دوستوں نے بہت خوبصورت انداز میں یہ مشاعرہ ابھی تک ابتدا سے لے کر محمد سے میں وہ سب معلوم ہے کہ کچھ میں سنی نا، دھوپ میں قطرہ شبنم کو نہیں جانتے ہو، دھوپ میں قطرہ شبنم کو نہیں جانتے ہو، تم میرے درد میرے غم کو نہیں جانتے ہو. ابھی میجر بھائی پڑھ رہے تھے، میجر بھائی یہ مصرع اولا آپ کے لیے. دھوپ میں قطرہ شبنم کو نہیں جانتے ہو، تم میرے درد میرے غم کو نہیں جانتے. اس کے پہلے ایک شعر سن لے. تم میرے درد میرے غم کو نہیں جانتے ہو، مجھ میں جو کچھ بھی زیادہ ہے پتہ ہے تم کو، مجھ میں جو کم ہے تم اس کم کو نہیں جانتے ہو. مجھ میں جو کچھ بھی زیادہ ہے پتہ ہے تم کو، مجھ میں جو کم ہے تم اس کم کو نہیں جانتے. اور مصرع اولا نیچر آفریدی کے لیے اور مصرع ثانی کریکٹر آپ کے سامنے کھڑا ہے. دھوپ میں قطرہ شبنم کو نہیں جانتے ہو، تم میرے درد میرے غم کو نہیں جانتے ہو، مجھ میں جو کچھ بھی زیادہ ہے پتہ ہے تم کو، مجھ میں جو کم ہے تم اس کم کو نہیں جانتے ہو. تم نے دیکھا ہے فقط ذل الہی کا جلال، تم ابھی صاحب عالم کو نہیں جانتے ہو. تم نے دیکھا ہے فقط ذل الہی کا جلال، تم ابھی صاحب عالم کو نہیں جانتے ہو. یہ ہے بزم گریہ و شاعری، کوئی دل دھواں ہو تو لے کے آ. پروان صاحب یہ ہے بزم گریہ و شاعری، سمجھنا گھر جا کے دیکھ لینا گریہ شاعری. یہ ہے بزم گریہ و شاعری، کوئی دل دھواں ہو تو لے کے آ. کسی ہم سخن کی تلاش کر، کوئی ہم زباں ہو تو لے کے آ. یہ ہے بزم گریہ و شاعری، کوئی دل دھواں ہو تو لے کے آ. کسی ہم سخن کی تلاش کر، کوئی ہم زباں ہو تو لے کے آ. مجھے آفتاب سے پیار ہے، مجھے دھوپ رت کا خمار ہے،
مجھے صاحبان کی طلب نہیں، کوئی آسماں ہو تو لے کے آ، میرے دل میں ہے میرا آشیاں، مجھے خوف برق و شرر نہیں، کہیں آندھیاں ہو تو بات کر، کہیں بجلیاں ہو تو لے کے آ، میرے دل میں ہے میرا آشیاں، مجھے خوف برق و شرر نہیں، کہیں آندھیاں ہو تو بات کر، کہیں بجلیاں ہو تو لے کے آ، کہیں بجلیاں ہو تو لے کے آ، کہیں بجلیاں ہو تو لے کے آ، یہ ہے مسجد دل عاشقاں، یہاں قیس اپنا امام ہے، یہ ہے مسجد ابراہیم، یہ ہے مسجد دل عاشقاں، یہاں قیس اپنا امام ہے، یہ نماز عشق کا وقت ہے، کوئی خوش ازاں ہو تو لے کے آ۔ بہت شکریہ، تھینک یو سو مچ۔ آئیے دوستو، ایک سماجی لب و لہجے کا شاعر ہمارے درمیان، مجھے نہیں ٹائم نہیں ہے، مجھے کہا گیا ٹائم نہیں، مجھے سنیے، سن لیجیے، دکھی اگر جب کبھی ایک منٹ سنائیں گے وہ ایک منٹ، مجھے احساس ہے وہ جو ہے نا وہ میں بہت ایماندار ہوں اپنے فن کے تئیں، میں بتا دوں آپ کو، میں اپنے کام کے طور طریقے پہ بہت ایماندار ہوں، بہت۔ میں ایسے موقع پر اکثر کہتا ہوں کہ دکھی دل کی صدا ہونا پڑے گا، دکھی دل کی صدا ہونا پڑے گا، محبت کو سزا ہونا پڑے گا، میرے کاندھے پہ ذمہ داریاں ہیں، مجھے تم سے جدا ہونا پڑے گا، یہ کہہ سکتا ہوں۔ چلیے آپ سننا چاہتے ہیں تو دو تین نئے شعر سنا لیتا ہوں، محبت کے کچھ شعر سن لیتا جی۔ تمہاری چاہتوں کی انتہا مغرور کر دے گی، تمہاری چاہتوں کی انتہا جی، اچھا ٹھیک ہے، چلو کوئی بات نہیں، وہی پڑھ دیتے ہیں، جی وہی پڑھ دیتے ہیں، نظم خدا کا سوال پڑھ دیتا ہوں آپ کو، اور اس سے پہلے ہی سن لیں یار، مجھے اچھا لگتا ہے۔ تمہاری چاہتوں کی انتہا مغرور کر دے گی، فلک کی شاخ پر مجھ کو زمین سے دور کر دے گی، غزل کے پیار کو میں نے زمانے سے چھپایا تھا، خبر کیا تھی یہ لڑکی اس قدر مشہور کر دے گی۔ اچھا لگا آپ کو؟ ریحان بھائی بہت شکریہ آپ کو، اور سناتا ہوں یہ ریحان بھائی کا میری اس نظم میں اور میرے وائرل ہونے میں سب سے زیادہ جو کنٹریبیوشن ہے میں اپنے بھائی کا، میں تھینک یو ایک مرتبہ، میں نے ہمیشہ ان کا شکریہ ادا کیا، میں کچھ بھی ہو، میں لفظوں کے پیچھے چھپنے والا آدمی نہیں ہوں، چاہے جو کچھ بھی ہو جائے، مجھے کچھ ملے نہ ملے، لیکن میں سچ کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑتا، میں یہاں بھی اپنی روزی حلال کر کے جاؤں گا۔ دو شعر سنا رہا ہوں آپ کو، سن لیجیے، اس کے بعد وہ نظم سنا ہوا کہ نہ زرد رنگ نہ رنج و ملال والے ہیں، نہ زرد رنگ نہ رنج و ملال والے ہیں، خزاں کی رت میں بھی چہرے گلال والے ہیں، نہ زرد رنگ نہ رنج و ملال والے ہیں، خزاں کی رت میں بھی چہرے گلال والے ہیں، میرا ہی عکس تو آئے گا میرے بچوں میں کہ ان کے منہ میں بھی لقمے حلال والے ہیں، میرا ہی عکس تو آئے گا میرے بچوں میں، میرا ہی عکس تو آئے گا میرے بچوں میں کہ ان کے منہ میں بھی لقمے حلال والے۔ اس طرح تلخ نوائی سے نہیں چلتا ہے، کام دنیا میں برائی سے نہیں چلتا ہے، پیار زندہ ہے زمانے میں بھلے لوگوں سے، پیار کا نام لڑائی سے نہیں چلتا ہے، میرے بچوں کی عبادت بھی ہے اس میں شامل۔